اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 22ویں دن کی دعا۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، اے میرے اللہ تو اپنے فضل و کرم کے دروازے کو میرے لیے کھول دے۔ وانزل علی فیہ برکاتک، اور میرے اوپر برکتوں کا نزول فرما دے۔ ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک، اور مجھے توفیق دے تاکہ تیری رضا کے جو اسباب ہیں اور ذرائع ہیں ان کو میں ان کے ذریعے سے تیری رضا جو حاصل ہوتی ہے وہ اسباب و ذرائع کو فراہم کر دے اور توفیق دے تاکہ تیری رضا حاصل کر سکوں، تیری خوشنودی میں حاصل کر سکوں۔ واسکنی فیہ بوحات جناتک، میرے اللہ آج کے دن مجھے اپنی باغوں کی، بہشتی باغوں کی مرکزی جگہوں میں سکونت قرار دیتے۔ جنت جو مرکزی جگہ ہے، جو مرکزی جگہ ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ یا مجیب دعوت المضطرین، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، میری دعاؤں کو بھی قبول کر لیں۔ آج کی دعا میں اہم مطالب 4 ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے فضل و کرم کی دعا، اور دوسرا جو ہے برکتوں کا نزول، اور تیسری جو دعا ہے وہ معبود کی رضا حاصل کرنا ہے، اور چوتھی جو ہے جنت میں اہم مقام حاصل کرنا ہے۔ 4 دعائیں۔ پہلی دعا جو ہے فضل و کرم، اللہ کے فضل و کرم کے ذریعے سے ہی انسان دنیا میں بھی جو ہے اس کی نعمتوں سے استفادہ کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد قیامت میں بھی اگر اس نے عدل سے کام لیا تو جنت نصیب نہیں ہونے والی، لیکن فضل و کرم کے ذریعے سے ہی جنت ملے گی اور بخشش ہوگی۔ تو اللہ کا فضل جو ہے اس کے بارے میں خود اللہ نے کہا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ بقرہ کی 64 آیت نمبر، جس میں اللہ نے کہا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں ہوتے، اس لیے کہ انسان وہ گھاٹے اور نقصان میں ہے جس کے لیے فضل پروردگار نہ ہو۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم فضل پروردگار ہمارے شامل حال ہو جائے اور اللہ فضل و کرم ہمارے اوپر کرے تاکہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہمارا شمار نہ ہو۔ فضل اور عدل دونوں میں فرق ہے۔ عدل جو کیا ہے آپ نے اسی کے اعتبار سے آپ کا حساب و کتاب ہوگا، آپ نے جو کیا ہے اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ لیکن فضل یہ ہے کہ زیادہ اور برتری، 2 معنی اس کے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو زیادہ کے معنی میں، دوسرے برتری کے معنی میں۔ جتنا ہم نے کیا اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ عطا کرے، یہ ہے فضل۔ عدالت سے بڑی چیز کیا ہے؟ فضل ہے، یعنی جتنا بندہ استحقاق رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ اور بڑھ کر اسے عطا کرنا فضل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم قنوت میں پڑھتے ہیں الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، خدایا تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے ہمارا حساب و کتاب مت کرنا، ہمارا حساب و کتاب فضل و کرم سے کرنا، عدل کے ذریعے سے حساب و کتاب نہ کرنا، کیونکہ اگر تو عدل کے ذریعے سے کرے گا تو پھر ہمارے اوپر جو ہے ہم وہ جو ہمارا حق ہے ہم کو اتنا ہی ملے گا۔ اس لیے کہ عدالت میں وہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے بس وہی آپ کو ملنے والا ہے، لیکن فضل و کرم کے ذریعے سے بخشش ہوتی ہے۔ فضل و کرم کے ذریعے سے انسان
کے لیے جو ہے لطف پروردگار اور رحم ہوتا ہے. اسی لیے دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. خدایا تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے ہمارا حساب و کتاب کرنا، اپنے عدل کے ذریعے سے ہمارا حساب و کتاب نہ کرنا. اب اس کے بعد جنتی ہونے کی بات ہے کہ جنتی کون ہے، تو کہا جنت میں جانے کے 6 شرطیں پائی جاتی ہیں. رسول کریم کا ارشاد ہے کہ 6 لوگ جنتی ہوں گے. میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ لوگ جو 6 لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، ان کی ضمانت میں لیتا ہوں. پہلا انسان وہ ہے جو کبھی بھی جھوٹ سے کام نہ لے، یعنی کہ جنتی وہ ہوگا جو جھوٹا نہ ہو. تو ہر انسان یہ توقع رکھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو اسے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسرا انسان رسول خدا یہ کہتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں یہ جنت میں جائے گا. وہ کون ہے؟ وہ دوسرا انسان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، جو امانت دی گئی ہے اس کو امانت سمجھ کے رکھے، اس میں خیانت نہ کرے. اور تیسرے انسان کے لیے جو وعدہ کیا رسول نے وہ کیا ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہ کرے. جو جنتی ہوگا وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. اور چوتھے انسان کی جو ضمانت لی ہے ہمارے پاک پیغمبر نے کہ یہ جنتی ہوگا، وہ چوتھا انسان کون ہے؟ شہوانی خواہشات کی بنا بیجا پیروی نہ کرنے والا، جو اپنی خواہش اور خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتا ہے. کہا وہ جنتی نہیں ہو سکتا. جنتی وہ ہوگا جو شہوت کی اتباع نہ کرے، خواہشات کی پیروی نہ کرے، وہ جنتی ہوتا ہے. اب 5ویں چیز رسول نے جو ضمانت لی ہے کہ وہ جنتی انسان ہوگا وہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھے. جن چیزوں کو دیکھنے سے روکا گیا ہے انہیں نہ دیکھے. جو آنکھ کو کنٹرول میں رکھے گا اور اپنی آنکھوں کو معصیت اور گناہوں سے بچائے گا، پاک پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ وہ جنتی انسان ہوگا. میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ وہ انسان جنتی ہے. اور آخری جو رسول کریم نے کہا کہ وہ جنتی انسان ہوگا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، وہ چھٹا انسان ہے، آخری انسان ہے کہ وہ انسان اپنے ہاتھ اور زبان کی حفاظت کرے اور کسی پر ظلم نہ کرے، اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے اور اپنے ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھے. جو انسان اپنی زبان، آنکھ پر اور ہاتھ پر اور کان پر کنٹرول رکھے گا، حفاظت کرے گا، پاک پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جنتی ہوگا. میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. فقط والسلام.